نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرات سامعین کرام، شعب الایمان کی حدیث ہے اور اس کو مسند احمد نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ان سے ابو تجارہ کی بیٹی نے بیان کیا کہ کچھ خواتین ان کے مقام پر پہنچی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ مبارک عمل اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی سے شروع کیا سعی کرنا اور مروہ پہاڑی پر سعی کو یعنی ایک چکر کو مکمل کیا، اور درمیان میں آپ اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ آپ کا تہبند آپ کے پیروں کے ارد گرد گھوم رہا تھا تیز چلنے کی وجہ سے۔ یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی اسلام کی شعائر اسلامیہ میں سے ہیں اور بڑی ہی معروف ہیں، اور قرآن کریم میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر اسلامیہ میں سے ہیں۔ ساتھ کے ساتھ ایک بات اور عرض کرتا چلو کہ حج جو نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے، پیغمبروں کے مقبول بندیوں کے وہ مبارک عمل ہیں، وہ مبارک طریقے ہیں کہ جو اللہ کو اتنے پسند آ گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہو گئے ہیں کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو اس امت کے لیے مقرر فرما دیا۔ حج کرنے والوں کے لیے لازمی اور ضروری قرار دے دیا، عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ چنانچہ صفا اور مروہ وہ مبارک پہاڑیاں ہیں کہ جہاں سے سعی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سعی کی جاتی ہے وہاں پر، اور یہ حقیقت میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے معصوم لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت کی وجہ سے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی تھی، اور جہاں وہ تیز رفتار سے دوڑتی تھی وہیں عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج ادا کرنے والوں کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اب وہاں کچھ علامتیں لگائی گئی ہیں، لائٹ لگائی گئی ہے، گرین اس طرح کی لائٹ وہاں پر لگی ہوئی ہے کہ وہاں یہ علامت ہے کہ یہاں تیز چلنا ہے، وہاں تیز چلنا ہے۔ تو وہ انداز جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند فرمایا کہ عمرہ کرنے والوں کے لیے اور حج ادا کرنے والوں کے لیے اسے ویسے ہی اسی طرز کے اوپر لازمی اور ضروری قرار دے دیا۔ چنانچہ وہاں پر چلنا ہے، اور جس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام چلی تھی کہ کہیں آپ کی رفتار معتدل ہے،
کہیں آپ کی رفتار کچھ تیز ہے، کہیں درمیانی ہے، چنانچہ اسی انداز سے چلنا ہے کہ معتدل رفتار سے چلنا ہے اعتدال کے ساتھ، اور پھر ایک مقام ایسا ہے کہ درمیان میں کہ وہاں تیز چلنا ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام تیز چلی تھی۔ اللہ کو ویسے ہی پسند ہے، اگر اس سے ہٹ کے کوئی کرے گا تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ مولا کا کتنا بڑا کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کسی عمل کو پسند فرما لیتا ہے تو پھر اس کو اسی انداز سے باقی رکھتا ہے اور اسی انداز سے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیے حج کے جتنے بھی ارکان ہیں اس میں یہی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس انداز سے وہ اس وقت ظہور میں آیا ہے، اس اللہ کے مقبول بندے سے جس کیفیت سے اس وقت وہ ظہور میں آیا، اللہ کے اس مقبول بندے نے جس انداز سے اس وقت وہ اپنا عمل پیش کیا، اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی ادا کرانا اپنے بندوں سے مقصود ہے۔ اسی انداز سے بندے ادا کریں، اگر اس سے ہٹ کے کریں گے تو اللہ کو پسند نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آئے گا۔ مشرکین مکہ نے یہ کیا تھا کہ صفا پہ بت رکھ دیا تھا اور ایک مروہ پہاڑی کے اوپر بت رکھ دیا تھا، ایک کا احناف نام رکھا تھا چھوٹی ہاتھ سے، اور دوسرے کا نائلہ تھا جو مروہ پہاڑی پر تھا۔ تو یہ دو بت تھے اور وہ جب صفا سے چلتے تھے تو اپنے اس بت کی عبادت ان کے ذہن میں مقصود ہوتی تھی، پھر مروہ پر پہنچتے تھے تو نائلہ جو نام کا بت تھا اس کی عبادت مقصود ہوتی تھی۔ ایسی ہی 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے کہ اس کا طواف جب کرتے تھے تو وہاں خانہ کعبہ کا طواف مقصود نہیں ہوتا تھا، وہاں جو 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے ان کا حقیقت میں تصور اور ان کی عبادت مقصود ہوتی تھی، نہ کہ اللہ کی عبادت، نہ کہ خانہ کعبہ کی عظمت ان کے پیش نظر یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے صفا پہاڑی پر جو بت تھا تو وہاں سے چلتے تھے تو اس کی تعظیم، اس کی عبادت مقصود ہوتی تھی، پھر مروہ پر جاتے تھے تو جو نائلہ نام کا بت تھا اس کی عبادت مقصود ہوتی تھی اور اس کی عظمت مقصود ہوتی تھی، اور وہاں وہ اپنے اعتبار سے عبادت کا سلسلہ اور دعاؤں کا جاری رکھتے تھے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے اور احسان ہے، یہ سارے شرکیہ کام ختم ہوئے، یہ ساری بت پرستیاں ختم ہوئی، اللہ نے اپنے گھر کو بھی پاک کیا اور ایک مقدس پہاڑیوں کو بھی پاک کیا کہ جو ایک صفا ہے پہاڑی اور ایک مروہ نام کی پہاڑی ہے، یہ دونوں بھی پاک ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج خالص ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور جو اس نے حکم دیا ہے اسی طرح کے اوپر وہاں پر سلسلہ عبادت کا رہتا ہے، بندے اللہ کی عبادت کا تصور رکھتے ہیں اور اس کا جو حکم ہے کہ اس انداز سے صفا اور مروہ کے درمیان ہمیں چلنا ہے وہ پیش نظر رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اس میں حضرت امام اعظم اور امام شافعی ان دونوں حضرات کے درمیان تھوڑا سا مسلک کے اعتبار سے فرق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان چلنا یہ واجب ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے۔ تو اس میں بڑا فرق آ گیا۔ ان کی نزدیک اگر حج کے ارکان میں کسی نے سعی نہیں کی، یعنی شافعی صاحب کے نزدیک کیونکہ وہ فرض قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک فرض ہے صفا مروہ کے درمیان سعی، تو شافعی صاحب کے نزدیک اگر کوئی سعی نہیں کر پایا، کسی کا صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا چھوٹ گیا تو اس کا حج باطل ہو گیا، اسے پھر دوبارہ حج آئندہ سال کرنا پڑے گا۔ لیکن امام اعظم کے نزدیک یہ واجب ہے، اگر کسی سے مجبوراً عذر کی وجہ سے سعی کرنا چھوٹ گیا تو دم دینے کے بعد ایک دم واجب ہوگا
یعنی ایک دمبے کی یا ایک میڑے کی قربانی واجب ہوگی تو دم دینے کے بعد اس کا حج پھر اپنی جگہ درست ہو جائے گا، یہ قربانی کرنے کے بعد اس کا حج باقی رہے گا، اسے آئندہ سال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واجب اور فرض کا مسئلہ آ گیا کہ شافعی صاحب کے نزدیک فرض ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ پروردگار عالم کا کرم ہے ان مسلمانوں کے اوپر کہ جو وہاں جا چکے ہیں اور جو جا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک جاتے رہیں گے کہ وہ وہاں کی برکتیں لینے جاتے ہیں۔ بھائی یہ ہے مقبول بندوں کا عمل، اسے کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندے کر گئے عمل اور آج بھی اس کی رحمتیں برکتیں وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ چاہتا ہے ہر سال آؤ، اللہ چاہتا ہے عمرہ کرنے والوں، حج ادا کرنے والوں ہر سال آؤ، یہاں کی برکتیں لوٹ کے لے کے جاؤ، یہاں کی رحمتیں اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اپنے وطن لے کر جاؤ، اپنے گھروں پر لے کر جاؤ اور اپنے عزیزوں تک لے کر جاؤ۔ تو حاجی جب آتا ہے تو بے شمار وہاں کی رحمتیں برکتیں اپنے ساتھ لاتا ہے، مگر آنکھیں کہاں ہیں اس قابل دیکھنے کے لیے؟ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہم وہ مبارک فیوزات، برکات، رحمتیں، برکتیں، نورانیت کچھ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہمارے آنکھیں اس لائق کا ہے۔ ہمیں تو یہ فرشتے نظر نہیں آتے جو ایک سیدھے کاندھے پہ نور کا بیٹھا ہے کرامن اور الٹے کاندھے پر بیٹھا ہے کاتبین، ہمیں تو یہی نظر نہیں آتے، تو ہم اللہ کی رحمت کیا دیکھیں گے؟ یہ بھی نور سے بنے ہوئے ہیں، نور کو دیکھنے کے لیے نور چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نورانیت بھی عطا فرمائے، رحمتیں و برکتیں بھی عطا فرمائے اور مسلمانوں کو وہاں کی حاضری کا موقع عطا فرمائے۔ جن جن کی بھی تمنا ہے، آرزو ہے، اللہ تعالیٰ سب کی آرزوؤں کو پورا فرمائے اور وہاں کی زیارت نصیب فرمائے اور وہاں کی رحمتیں و برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔